علیمہ خان صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ان کے بھائی کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ لندن پلان نہیں بلکہ لندن معاہدے کا حصہ ہے۔ اب آپ اپنے 2013 کی حکومت میں لندن پلان کا ذکر تو کرتے رہے، لندن پلان کے الزامات تو لگاتے رہے خان صاحب پر، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف لندن معاہدہ کیے بیٹھے ہیں کہ چیئرمین تحریک صاحب جب جیل میں ہوں گے تو میاں صاحب کو سارے ریلیف مل رہے ہوں گے۔ کیا ہے سر یہ لندن ایگریمنٹ؟ جی میں تو صرف دو حقائق آپ کے ناظرین کے سامنے رکھوں گا۔ پہلا فیکٹ یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ایک پارلیمانی عمل کے ذریعے نکالا گیا تھا، اور وہ دن کی روشنی میں پوری جو قانون کی ایک ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اس کے تحت ہوا وہ۔ بلکہ انہوں نے تو بہت کوشش کی کہ کسی بھی طرح وہ جو ایک آئینی عمل تھا اس میں اس کو روکیں۔ انہوں نے اسمبلی کو بھی غیر آئینی طور پر تحلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہوئے اور بالآخر چونکہ وہ ایک اکثریت کھو چکے تھے ان کی حکومت چلی گئی۔ تو وہ جو ان کی حکومت جانے کا عمل ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی نو کانفیڈنس موشن جو تھا وہ کامیاب ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ مل کر کوئی گفتگو کر رہی ہیں، لیکن 9 مئی کا واقعہ تو حقیقتاً عمران خان کی جو اپنی پارٹی کی قیادت تھی اس کے اوپر ایک خود کش حملہ تھا، کیونکہ وہ اتنے زیادہ غالباً اس معاملے میں حد سے زیادہ اعتماد آ چکا تھا کہ وہ پاکستان کے اوپر ایک تشدد والا حملہ کر کے ریاست کے اوپر اپنی مرضی کا اقتدار میاں صاحب کی ضرورت اس کے جو مضمرات ہیں یا اس کے جو نتیجہ ہے وہ بھگت رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ کوئی بھی پلان جو ہے وہ ایک ہی تھا، اور وہ 9 مئی پلان تھا جس کی وجہ سے آج وہ جیل میں۔ اب صدر عارف الوی صاحب سے متعلق کچھ اطلاعات ایسی چل رہی ہے کہ وہ میاں نواز شریف سے ملاقات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، شاید وہ کوئی رابطہ بھی کریں گے آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے۔ ایسا کچھ ہے؟ میاں صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے؟ کوئی ایسا پیغام آیا ملاقات کے لیے صدر صاحب کی طرف سے؟ جی ابھی تک تو ایسا کوئی پیغام موصول نہیں ہوا۔ آنے والے دنوں میں کیونکہ اب میاں نواز شریف جو ہیں وہ ملک میں موجود ہیں، تو لہٰذا وہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا سٹیک ہولڈر بننے کے خواہش مند ہیں وہ سب ان سے رابطہ کریں گے، لیکن ابھی تک تو ایسی کوئی خبر جو ہے وہ اس کی تصدیق تو اگر ایسا کوئی پیغام آتا ہے صدر عارف الوی کی طرف سے ملاقات کے لیے تو کیا میاں نواز شریف ملاقات کریں گے ان سے؟ جی فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے، لیکن جو صدر الوی ہیں ان کا جو کانڈکٹ تھا بطور صدر وہ تو ایک پی ٹی آئی کے ہم کہیں گے اندھے کارکن کی حیثیت کا تھا، جس پہ انہوں نے کبھی بھی جو اپنی آئینی ذمہ داری تھی اس کی طرف دھیان نہیں دیا، بلکہ جو بھی انہیں عمران خان کی طرف سے کہا گیا اس کو انہوں نے پورا کیا، جس میں نے ابھی چند لمحے پہلے ذکر بھی کیا کہ جو ایک غیر آئینی پارلیمان کی تحلیل ہوئی تھی جو نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ چکا تھا، اس پر انہوں نے عمل کیا۔ پھر اس سے پہلے غلط طریقے سے نیشنل فائنانس کمیشن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، الیکشن کمیشن کے ارکان کو غیر آئینی طریقے سے اپوائنٹ کرنے کی کوشش کی۔ سینٹ میں آپ کو معلوم ہے جب یہ ایشو سارا اٹھا تھا سیکریسی والا، اس کے ریفرنسز بھیجے، قاضی فائدی صاحب کا ریفرنس جس سے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ انہوں نے ان کے بالآخر ان کے دستخط سے وہ ایشو ہوا ہے۔ تو اگر وہ واقعی سمجھتے تھے کہ یہ درست نہیں ہے تو انہیں اس کو روکنا چاہیے تھا، جس طرح انہوں نے ہماری جو ہے جب حکومت تبدیل ہوئی اس کے بعد درجنوں دفعہ انہوں نے ہماری لیجسلیشن روکی، گورنر پنجاب کی اپوائنٹمنٹ روکی۔ صدر الوی کا جو کانڈکٹ ہے وہ تو اس طرف اشارہ نہیں کرتا کہ کوئی ان کے ساتھ یا ملاقات کی جائے یا گفتگو کی جائے، اور ویسے بھی اب آپ کو معلوم ہے کہ 9 ستمبر کے بعد سے وہ عبوری صدر ہیں۔ جیسے ہی پارلیمان انشاءاللہ وجود میں آ جائے گی تو وہ نئے صدر کا انتخاب ہو جائے گا۔ یعنی آپ کی طرف سے میاں نواز شریف کی طرف سے کوئی ملاقات نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بتا دیں سر کہ نواز شریف صاحب جب سے واپس آئے ہیں انہوں نے لاہور کا جلسہ بھی کر لیا، اس کے بعد 1 ہفتہ گزر چکا ہے، یہ آبزرو کیا گیا ہے کہ جب وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو وہ میڈیا ٹاک جان بوجھ کے اوائڈ کی جاتی ہے۔ اس میں ایک تاثر یہ بھی ہے جو آبزرو کیا جا رہا ہے کہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اپنے پارٹی قائد کے ساتھ اظہار یکجہتی سے زیادہ اس لیے پہنچی ہوتی ہے کہ میاں نواز شریف پریس ٹاک کر ہی نہ دیں۔ تو ایسا کیا ڈر ہے، کیا خوف ہے کہ میاں نواز شریف کو میڈیا ٹاک کرنے سے جو ہے وہ انہیں روکا جا رہا ہے یا اس سے دور کیا جا رہا ہے؟ نہیں، وہ ضرور اگلے ہفتے سے بات کریں گے، لیکن ان کی کوشش یہی ہے کہ جو ان کے قانونی رکاوٹیں حائل ہیں ان کے راستے میں
ان کو یکسوئی سے دور کر کے وہ پھر ایک باقاعدہ طور پہ پارٹی کی جو انتخابی مہم ہے اس کا آغاز کریں گے، اور اگلے ہفتے سے وہ مشاورت کا آغاز تو کر رہے ہیں، پارٹی لیڈران کے ساتھ باقاعدہ طور پہ میٹنگز کریں گے۔ تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں، صرف یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یکسوئی سے اپنے جو قانونی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، اور میڈیا سے بھی وقتاً فوقتاً بات کریں گے۔ سر، فیض آباد دھرنا کیس میں نگراں حکومت نے ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بتائیں سر کہ نون لیگ کو تو آپ کو تو ظاہر ان سارے کرداروں کا پتہ ہے جن کے نام آپ نے پہلے لیے پھر اس بعد میں خاموش ہو گئے، تو کیا نون لیگ اب ان کرداروں کے کھل کر نام لے گی؟ جی، اگر قانونی عمل ہو رہا ہے اور ایک سپریم کورٹ کے حکم کے تحت ہو رہا ہے، اگر ہمیں بلا کر پوچھا جائے گا تو آپ کو معلوم ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی بھی حکومت تھی، اور وزیر اعظم اور وزیر داخلہ جو سب سے زیادہ ریلیونٹ تھے یا وزیر قانون تھے، اگر وہ آ کر جو ان کے نالج میں ہوگا وہ کھل کر بتائیں گے۔ سر، میں غیر سیاسی سٹیک ہولڈرز کی بات کر رہا ہوں جن کے نام آپ ماضی قریب میں بڑی شد و مت کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ جی، تو اگر مسلم لیگ نون کے پاس ایویڈنس ہوگی تو وہ ضرور پیش کریں گے۔ ایک یہ بھی آپ کے ناظرین کے لیے عرض کرنا ضروری ہے کہ ہم سب جو بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، عدالت میں تو باقاعدہ طور پہ اس بات کا بھی تعین ہونا ہے کہ کس شخص کے کس عمل سے پاکستان کا کوئی قانون جو ہے وہ توڑا ہے، اور اس قانون میں اس قانون کو توڑنے کی کیا سزا ہے۔ یہ ساری ڈٹرمنیشن جو ہے ہوگی، لیکن اگر ایک شفاف انکوائری جس طرح ہمیں یہ توقع ہے کہ ہو رہی ہے تو اس میں سب لوگ کھل کر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ایک تنقید یہ بھی ہے مسلم لیگ نون کے اوپر ہوتی ہے کہ یہ ایک فیملی جو ہے پولیٹکس سے باہر نکلتی نہیں اپنے خاندان سے۔ اب پہلے میاں نواز شریف وزیر اعظم، پھر شہباز شریف وزیر اعظم، اور نیچے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ۔ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں یا شہباز شریف بنتے ہیں، نیچے مریم نواز صاحبہ کے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی خبریں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ آپ کی پارٹی کے محمد زبیر صاحب کنفرم کر رہے ہیں کہ پنجاب کی اگلی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہوں گی۔ کیا پارٹی کے اندر ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے یا ایسا کوئی فیصلہ ہو چکا ہے؟ جی، ابھی تک تو پارٹی میں ایسی کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ آنے والے دنوں میں جب انشاءاللہ یہ میاں نواز شریف اپنی میٹنگ شروع کریں گے تو اس میں سب سے پہلے ایک پارلیمنٹری بورڈ بنے گا، ایک الیکشن کے لیے ٹیم بنے گی، ایک آلریڈی ویسے کچھ لوگ کام تو کر رہے ہیں لیکن باقاعدہ ایک جو منشور کے لیے کمیٹی بنے گی۔ یہ ساری کمیٹیاں جو ہیں یہ مل کر ہی اس کا فیصلہ کریں گی کہ پنجاب میں اگر اللہ تعالیٰ اور عوام کی حمایت ہمیں حاصل ہوتی ہے تو کون وزیر اعلیٰ بنے گا، لیکن اس وقت تو یہ بہت قبل از وقت ہے۔ جی، تو ابھی پارٹی میں بہت سیریس ڈسکشن ہونی ہے، پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں ان سب نے مل کر اس پر بات کرنی کہ کیا یہ ایک بہتر فیصلہ ہے، کیا میاں نواز شریف کی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ زیادہ ہمارے لیے اہم ہے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں جن کا ایک وزن کر کے ہی آگے بڑھا جائے۔